بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. مکمل ذمہ داری کے ساتھ انتہائی سینسٹیو آڈیو میں آپ کے سامنے لیک کرنے لگا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان جتھے کے ہمراہ جی ایچ کیو کے باہر جانا چاہ رہے ہیں. جنہیں نہیں یقین وہ اس آڈیو کو سنیں. اگر قائد ملت اسلامیہ کے خلاف بلا وجہ پروپیگنڈا بند نہ ہوا تو جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے. ویئرس آپ نے یہ آڈیو سنی. یہ ہیں مولانا عبدالغفور حیدری جو مولانا فضل الرحمان کے رائٹ ہینڈ ہیں, یا ان کو ان کی طاقت یا ان کا مشیر سمجھا جاتا ہے. انہوں نے اس آڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ اگر اداروں نے, اگر افواج پاکستان نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف پروپیگنڈا نہ ختم کیا تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ, جتھے کے ساتھ جی ایچ کیو کے باہر جائیں گے. مولانا فضل الرحمان, میں آج آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ کو جی ایچ کیو کی ایبریویشن پتہ ہے؟ یہ کہتے کسے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے شہداء کو بے توقیر کیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جب کہا جاتا ہے فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے تو میں کہتا ہوں بالکل نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد جب عوامی ریئیکشن آیا, اس کے بعد جب مختلف صحافیوں نے ریئیکشن دیا, شہداء کی فیملیوں نے ریئیکشن دیا, تو عبدالغفور حیدری نے یہ پلاننگ کی ہے جو باقاعدہ آڈیو ان کی لیک ہو چکی ہے, اور یہ مولانا کے کہنے پہ پلاننگ ہوئی ہے کہ جی ایچ کیو کے باہر جتھے سمیت جایا جائے اور وہاں پر ہلر بازی کی جائے. میں مولانا آپ کو آج ایک پیغام دیتا ہوں, بلکہ پاکستانی قوم کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ مولانا کی انٹینشن تو ہو سکتی ہے, اگر مولانا فضل الرحمان, اگر مولانا عبدالغفور حیدری اپنے جتھے سمیت جی ایچ کیو کے باہر چلے جائے تو میں کہوں گا میں نے صحافت نہیں کی, میں نے ساری عمر کھچ ماری ہے. یہ صرف اور صرف ایک انتشار پیدا کرنے کی کوشش ہے, یہ صرف اور صرف ملک کے اندر افراتفری پیدا کرنے کی کوشش ہے. مولانا صاحب خان کے پیچھے تو اس کی 3 بہنیں آ جاتی ہیں, کچھ 4 کارکن آ جاتے ہیں, پوری پی ٹی آئی اس کے بعد توبہ طائب ہو چکی ہوئی, ان کا قبلہ کس طرف ہے سب کو پتہ ہے. یہ میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا. یہ پوچھیں آپ یوٹیوبر جو باہر بیٹھے ہیں ان یوٹیوبروں سے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں, جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, اب یہ ان کے قبلے کس طرف ہیں سب کو پتہ ہے. آپ کے پیچھے تو عبدالغفور حیدری تو دور کی بات, آپ کے 3 بیٹے بھی نہیں آئیں گے. اس طرح کی غلطی, اس طرح کی بے وقوفی مولانا صاحب مت کیجئے گا. ایک مولوی صاحب اٹھے تھے جو کہا کرتے تھے سانو روزے رکھن دیو, سانو تراویاں پڑھن دیو, اس تو بعد اسی ویکھاں گے کہ تہاڈا پیو بھی پٹرول سستا کرے گا. اج بھی پٹرول مہنگا ہو رہا ہے 10 روپے پر لیٹر, اے جیو دی خبر ہے, تے ڈیزل 40 روپے پر لیٹر. پیو نے تے پٹرول سستا نہیں کیتا بلکہ انہوں نے مہنگا کرتا ہے. تے تسی کتنے سٹینڈ کر دیو؟ او تے 1 منٹ چ سڑکاں روک دیندے سن, پورے پاکستان کو ایسے کر کے بلاک کر دیتے تھے. ان کے دور میں جب وہ باہر ہوتے تھے نا, وہ ایک جماعت والے تھے, اگر آپ کو یاد آ گئے ہو, حاملہ خواتین باہر سڑکوں میں بچے پیدا کیا کرتی تھی. میں اس بات کا گواہ ہوں, میں روڈ شو کر رہا تھا, سارا لاہور جیم پیک تھا. تو مولانا صاحب وہ کام کریں جو پروڈکٹیو ہو. یہاں میں دیکھیں ویئرز, فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے, الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. میں ہر وہ چیز کی بات کرتا ہوں جو ایک جمہوریت پسند. اول تو اس پولیٹیکل سسٹم میں یقین کریں ان سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہوئے جو اس وقت بندر بانٹ ہوئی ہے, ملک میں کہاں پہ جمہوریت ہے, کہاں پہ عام آدمی کا ریلیف ہے, کہاں پہ عام آدمی کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی شہداء کو بے توقیر کرے, میں نے اس دن بھی کہا میرا اپنا بھتیجا شہید ہوا ہے, یہ بات بار بار کہنا میرے لیے فخر ہے, لیکن میں کوئی یہ بات کہہ کے کوئی کسی پہ احسان نہیں کر رہا. خدا کی قسم میرا اپنا بھتیجا کشمیر میں شہید ہوا ہے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ شہداء کو بے توقیر کریں گے تو پھر مولانا صاحب اس طرح کی اوپر سے حرکتیں کریں گے تو تاریخ کی کتابوں میں آپ کو صرف پڑھا جائے گا آپ کی سیاست کو. میں سینس میں بات کر رہا ہوں, پھر آپ ہمیں تاریخ میں نظر آیا کریں گے. آپ کو اتنے بڑے وہ سورما نہیں ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کریں. آپ ہوش میں آ جائیں. صرف اور صرف یہ آپ رنگ بازی میں جو سٹنٹ کر رہے ہیں, میرا مطلب ہے جو مدرسے کے معصوم طالب علم ہیں ان سے کوئی بلنڈر نہ کروا دیجئے گا, کوئی جرت نہ کرے یہ کام کرنے کی. میں بہت سارے دیکھیں, احتجاج کا ہر شخص کو حق ہے, پیسفل پروٹیسٹ کریں, جمہوریت کے لیے کریں, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کریں, آئین کی بحالی کے لیے, جس اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کریں, آزاد عدلیہ کے لیے کریں. تانوں تہاڈی ماواں نے آزاد جنے پائی, تسی جو مرضی کرو. لیکن اس طرح کی حرکتیں جو ہو رہی ہیں یہ پاکستان کو مزید نقصان پہنچائیں گی. اس سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہوگا,
مولانا صاحب آپ جتنے ہیں، آپ کا ماضی ہے، آپ کس طرح الیکشن میں آتے رہے، آپ کس طرح پارلیمنٹ کو لونڈی کہتے رہے، اسی پارلیمنٹ میں آپ ہیں. اور میں تو ابھی تک حیران ہوں، جس پارلیمنٹ کو آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی لونڈی کا، آپ ایک لونڈی سے اپنے گھر کا نان نکتہ چلا رہے ہیں، تنخواہ لے کے دال دلیا چلا رہے ہیں، اپنے بچوں کا وہاں سے تنخواہ لے کے دال دلیا چلا رہے ہیں. جی ایچ کیو کے باہر جائیں گے، احتجاج نہ کیا، اور تسی پنڈی وال رخ نہیں کر سکتے. میں اللہ دی قسم میں تہاڈی حقیقت پتہ ہے، صرف تسی عوام نو بیوقوف بناندے ہو، صرف عوام نو بیوقوف. میں اس لیے مولانا کو بار بار اس پہ ویلاگ کر رہا ہوں، میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اس طرح کے بیانی ہیں نا، یہ بہت بک چکے ہیں. ڈیلیورنس ان کے اینڈ پہ نہیں ہے. پی ٹی آئی وہاں فیل ہو چکی ہے، مولانا اس طرح کے سٹنٹ کر رہا ہے. اور مولانا کے پاس کیا ہے؟ یاد ہے جب افغانستان میں امریکہ آیا تھا، مولانا نے کتنی میں کہتا ہوں کیسی تیز و تند یا تند و تیز تقاریر کی تھی کہ جیسے مولانا کی حکومت آ گئی تو امریکہ یہاں سے بھاگ جائے گا، اگر آپ کو یاد ہو. لیکن جیسے مولانا صاحب کا اقتدار ملا، مولانا صاحب نے کہا جی امریکیوں کو مجھے آزماؤ، میں وزیر اعظم بن کے آپ وہ کام کروں گا جو یہ لوگ نہیں کر سکے. وہ جو وکی لیکس ہوئی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو، مولانا کے تو یہ کرتوت سامنے آئے تھے. مولانا کو اقتدار کی فرسٹریشن ہے، مدرسے کے چند ہزار جو طالب علم ہیں جو اس سے عقیدت رکھتے ہیں ان کو یہ بیوقوف بناتا ہے، اور اس کے پلے کچھ نہیں ہے. نہ اس کے پاس ڈیلیورنس ہے، نہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہے. ہاں اسلام آباد سے مولانا کا تعلق ضرور ہے، ان کا اسلام سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا میرا تعلق ہے. اسلام کے نفاذ میں مولانا کا نہ کوئی رول ہے، نہ کوئی آگے ہوگا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو بیوقوف بنانا چھوڑو، کوئی اور کام کرو مولانا صاحب. اس طرح کے فضول سٹنٹ آپ جو کر رہے ہیں نا، میرا خیال ہے ویسٹیج آف ٹائم ہے. کوئی ملک کی خدمت کرو اور توبہ طائب ہو جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.